السلام علیکم۔ پاکستان میں کرپشن اور احتساب کے نام کے اوپر پچھلے کوئی 30 سالوں کے اندر ہم نے اتنی افراتفری اور اتنا کیوس پاکستان کے اندر پیدا کر رکھا ہے کہ اس میں کسی کا شفافیت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آج تک کی تاریخ میں احتساب نہیں ہو سکا۔ لیکن پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور بہت جگ ہنسائی بھی ہو چکی ہے، اور اتنے بڑے بڑے اسکینڈل سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے سوائے دل جلانے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو ٹاپ ٹیئر ہے پولیٹیشنز کا، لیڈرز کا، ملٹری آفیشلز کا، میڈیا کے لوگوں کا، ان میں سے کئیوں کے نام ایسے ہیں جو صاف ستھرے نہیں ہیں اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن جس بھونڈے طریقے سے پاکستان میں احتساب کی کوشش ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کچھ ایسا نکلتا ہے کہ دنیا ہم پہ ہنستی ہے۔ ہم پہلے ہی غریب قوم ہے، وسائل ہے نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ کس طریقے سے گوا رہے ہیں اس کی کچھ مثالیں میں ابھی آپ کو پروگرام کے آغاز میں دیتا ہوں۔ یہ ایک دن کی خبریں ہیں، پچھلے 2-4 روز کی اور آج کے دن کی اخبارات کے اندر جو چھپی ہوئی ہیں۔ ریکارڈ ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا منصوبہ تھا، ٹیتھیان کاپر کمپنی TCC۔ دنیا کے جو بہت بڑے کاپر کے ریزروز ہیں دنیا میں 4-5، ان میں سے ایک پاکستانی علاقوں میں چاغی، جہاں ہم نے بلاسٹ بھی کیے تھے، نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے، وہاں پر پایا جاتا ہے۔ وہ جو کمپنیاں اس کی ڈگنگ کر رہی تھیں، ریسرچ ورک کر رہی تھیں، اس کو ہم نے نکال دیا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ یہ کوئی $500 ارب کے اس کے اندر ریزروز پڑے ہوئے ہیں، یہ تو کرپشن کی نظر ہو جائے گا منصوبہ اگر اس کمپنی کے حوالے دے دیا، اس میں سے سونا بھی بہت نکلنا۔ ہماری سپریم کورٹ نے اس پروجیکٹ کو کینسل کر دیا اور ہم بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل آربیٹریشن میں کمپنی چلے گئی۔ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے اندر کلوزز ہوتی ہیں، جب وہ $10 ملین لگا لیتے ہیں ایک منصوبے کے اندر جس میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں، چاہے وہ $100 ارب کی ہو، تو وہ پھر آربیٹریشن میں جاتے ہیں۔ یہ نہیں انتظار کرتے کہ ہمارا $10 ملین تھا یا $100 ارب نکل آیا، پھر جوتے پڑتے ہیں، وہ ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ابھی BVI کی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے PIA کے جتنے اثاثے ہیں سارے ضبط کر لو۔ اس کے اندر کیا کیا ہے، روزویلٹ ہوٹل ہے، فرانس کے اندر ہوٹل ہے، انہوں نے کہا بند کرو ان کے اثاثے سارے، قبضہ لے لو۔ اس ہوٹل کو جس کو بڑے دنوں سے بڑے لوگ آنکھیں لگائے بیٹھے تھے کہ $1 ارب کی پراپرٹی ہے، بڑی پرائم پلیس کے اوپر ہے، وہ اب کسی اور نظر ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے اوپر ججمنٹ آ چکی ہے۔ ہمارے پاس پیسے خرچنے کو، اس کو رینوویٹ کر کے چلانے کو پیسے نہیں تھے، اب وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کی نظر ہوگا، وہ کوئی اور لے جائے گا۔ PIA کا ایک جہاز مسافروں سمیت وہ ملیشیا میں پکڑا گیا، کیونکہ ہم نے اس کی لیز نہیں تھی دی، وہاں پہ بھی PIA کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ براڈ شیٹ ایگریمنٹ، جس کو ہم نے 2000 میں براڈ شیٹ کمپنی کو انگیج کیا، مشکوک قسم کا ارینجمنٹ تھا، کوئی بہت اچھے طریقے سے اس کو ایگریمنٹ کو فائنلائز نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا فائن وائن ہم نے نہیں دیا، ایگریمنٹ کیا تھا، فائن تو دینا تھا جب آپ نے 2003 میں اس کو توڑا، وہ بھی آربیٹریشن میں چلے گئے۔ اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر فیصلہ آیا، $20 ملین کی پھکی پڑ گئی، ہمیں نکالا کچھ نہیں، ہم نے $1.4 ہمیں کچھ نہیں ملے، $20 ملین وہاں پہ بھی ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ ابھی ایک خبر چھپی ہے فرانس، جہاں سے ہم نے 90s کے اندر ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اگوسٹا 90B ہم نے آبدوزیں حاصل کی تھی۔ ان کے انجینئرز پاکستانی علاقے میں 2003 میں ایک حملہ ہوا تھا، جس کے اندر 11 فرینچ انجینئر جو تھے اس کے اندر مارے گئے تھے اس واقعے کے اندر۔ ابتدائی طور پر خیال یہ تھا کہ یہ القاعدہ والوں نے اٹیک کیا، کیونکہ پاکستان دشمنی میں پاکستانی علاقوں پہ حملہ آور ہوتے تھے، مختلف جگہوں پہ دھماکے کرتے تھے، سوسائڈ اٹیک بھی ہوتے تھے، تو یہ سوچا گیا کہ شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے، پاکستان دشمنوں نے کیا۔ پھر فرینچ گورنمنٹ جو تھی اس کی وہ تحقیقات کرتی رہی۔ 1995 کے اندر جو فرانس کے اندر انتخابات ہوئے تھے، اس وقت ان کے جو وزیر تھے انہوں نے اوور سپینڈنگ کی، اور ان کی جو کیمپین تھی اس کے اندر جو فنڈنگ آئی، جو پیسہ آیا اس کیمپین کے اندر، وہ کچھ ایسے ذرائع سے آئے جو مشکوک ذرائع تھے۔ ہماری ابھی فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اندازہ کریں 1995 کی، آج سے 25 سال پہلے جیک شراک کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، وہ الیکشن وہ ہار گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے €2 ملین ان کی کیمپین کے اندر ایسے ذرائع سے آئے تھے جو مشکوک ذرائع۔ پتہ چلا کہ وہ پاکستان نے جو سب میرین خریدی تھیں ان سے، فرانسیسیوں سے، اس کے اوپر سرکوزی کی بھی تحقیقات ہوئیں، کئی اور آفیشلز کو بھی سزا ہوئی، اور جو سعودی عرب نے ان سے بحری جہاز خریدے تھے، یہ ان کے کک بیکس کی لڑائی تھی، جس کے نتیجے میں کراچی میں حملہ ہوا فرینچ انجینئرز کے اوپر۔ کراچی افیئرز کے نام سے اس اسکینڈل کو جانا جاتا ہے، اور یہ جو کیمپین کا پیسہ ہے یہ بھی وہ کک بیکس کا پیسہ ہے، اور کک بیکس میں سے ہی وہ حصہ دینا تھا، جن کو حصہ نہیں تھا دیا انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا کہ یہ ہمارے پیسے نہیں دے رہے، انہوں نے اٹیک کر دیا تھا۔ پیسہ کیمپین فنڈنگ، الیکشن کیمپین کی غیر جو نارمل لیگل چینل سے اس سے ہٹ کے ممنوع طریقے سے فنڈنگ، اور براڈ شیٹ اسکینڈل پھر دوبارہ ساتھ جوڑ لیں۔ آج حکومت پاکستان نے اس کے اوپر جسٹس عظمت سعید شیخ، سپریم کورٹ کے ہمارے بہت بڑے معتبر نام،
ان کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا اعلان کیا 45 ڈیز میں تحقیقات کر کے تو بتائیں گے کہ اس کے کون کون لوگ ہیں جن کو سزا ملنی چاہیے یا کیا ہوا اس کے اندر. پاکستان کو پھکی بھی پڑ گئی, ملا بھی کچھ نہیں, ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. تو جسٹس عظمت سعید شیخ سپریم کورٹ کے ہمارے فارمر جج, جب ہم نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ان کی کھولی یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی پروفائل کیا ہے, تو اس کے اندر ایک دو چیزیں بڑی بہت مزے کی ہیں. ابھی پاناما والے کیس کے اندر بھی جسٹس عظمت سعید شیخ کا نام شامل تھا جو بینچ اس کیس کی سنوائی کر رہا تھا. جسٹس صاحب خود نیب کا حصہ تھے ایز ڈپٹی پروسیکیوٹر 2000 کے اندر جب براڈ شیٹ سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا. ایز ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب 2000 کے اندر خود نیب کے اندر تعینات تھے جب براڈ شیٹ سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا. 2001 میں اٹک قلعے میں جب خصوصی عدالتیں بنتی ہیں اور راولپنڈی میں, تو اس وقت بھی یہ نیب کے ساتھ وابستہ تھے اور ان عدالتوں والے معاملات کے اندر نمائندگی کر رہے تھے. تو کیا براڈ شیٹ کی تحقیقات امپارشل مانی جائے گی؟ کویسچن مارک ہے. میرے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. عظمت سعید شیخ صاحب بڑا معتبر قابل احترام نام ہے, لیکن یہ 3-4 حوالوں میں ان کا نام آلریڈی موجود ہے, نظر آتا ہے. تو شاید ایک سوالیہ نشان کے طور پر حکومت کے سامنے بھی اور ان تمام لوگوں کے سامنے بھی ہوگا جو سوال اٹھائیں گے آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی, اور وہ پوچھیں گے کہ ہمیں شفافیت چاہیے. بتائیں کہ جن بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے تھے 200 لوگوں کے کہ جو پاکستان سے پیسہ چرا کے یہاں سے باہر لے گئے, اور وہ ملینز آف ڈالر پوری ایجور روڈ کے اوپر پاکستانی بڑی ایلیٹ کے وہاں اپارٹمنٹس موجود ہیں. آج تک ہم کسی ایک مائی کے لال کو پکڑ کے نہیں لا سکے. جس کو پکڑا تھا منصور الحق کو, اس کے ساتھ بھی ہم نے پلی بارگین کر کے کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر جاؤ, تم اپنے گھر کو اپنے گھر خوش. ایک انٹیریئر منسٹر آفتاب شیرپاؤ کا نام خود موسوی لیتا ہے کہ وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے پیسے ڈھونڈے, پاکستان نے اس کو وزیر داخلہ لگا دیا, کہا کہ اس سے ہٹ جاؤ, یہ ٹارگیٹ لسٹ سے ہم نے ہٹا دیا. باقی لوگوں سے کیا ڈھونڈا ہے بھائی؟ کچھ بتاؤ اس قوم کو. کیوں احتساب کے نام کے اوپر مذاق کر رہے ہیں؟ اور احتساب کے چکر میں ہم نے فورن انویسٹر پاکستان سے بھگا دیے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا بیڑا گرک کر دیا, آفیشیل ڈیسیژن میکنگ کا بیڑا گرک کر دیا. اور اگوسٹا اسکینڈل آج بھی میرے سامنے پڑا ہے جہاں وہ اپنے وزیر اعظم کو تحقیقات کر رہے ہیں. کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان نے اگوسٹا کے اندر کس کس نے کتنی کمیشن لی تھی؟ کوئی ایک نام بتائیں کہ ہم نے پکڑا تھا, پیپلز پارٹی کا بندہ تھا, فلانا بندہ تھا, یہ بندہ تھا, وہ بندہ تھا, کسی کو سزا دیا آج تک؟ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ آج بھی نواز شریف وہیں رہ رہا ہے, نہ وہ بتاتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے گئے, نہ یہ جنہوں نے پاکستان کے اتنے ملینز آف ڈالر گوا دیے ہیں نہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ہوئے. تو یہ نظام نہیں ہے, یہ مذاق ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں, فاروق حبیب صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, طلال چودھری صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور پلوی شاہ خان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. فاروق آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو میں نے 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں بڑی شرمناک اور افسوسناک ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور ہم احتساب کھیل رہے ہیں, کر کچھ نہیں رہے. کیوں؟ دیکھیں بات یہ ندیم صاحب, جس طرح آپ نے اپنے پروگرام میں بات کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ جو ہے وہ قوموں نے بھی کرنا ہوتا ہے اور قوموں کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے بھی کرنا ہوتا ہے. اگر حکومتیں خود ملوث ہوں ان چیزوں کے اندر تو پھر NRO ہی نکل کے سامنے آتے ہیں. بڑی واضح بات ہے, جو اس کے بینیفیشریز ہیں ان NROز کے جتنے آپ نے حوالہ جات دیے وہ سامنے آ گئے. اس میں بہت سارے ایسے فیصلے بھی ہیں, عدالتی فیصلے بھی ہیں, آپ نے ریکارڈ ایکٹ کی بھی بات کی, اس کے علاوہ بھی آپ کارکے بھول گئے. چلیں اس میں تو وزیر اعظم صاحب نے نیگوسیٹ کیا, ٹرکی ہمارا دوست ملک تھا, وہاں سے ہم بچ گئے. اب آپ خاص طور پہ یہ براڈ شیٹ کا ہی معاملہ دیکھ لیں کہ اس کو 2000 میں جو ہے وہ آپ ہائر کر لیتے ہیں, بعد میں آپ NRO کی صورت میں اس کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. NRO کے بینیفیشریز بھی سامنے ہے, NRO دینے والا بھی سامنے ہے, تمام چیزیں نکل کے چلے جاتی ہیں. لیکن اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ اس کی قیمت جو ادا کر رہا ہے وہ پاکستان کا عام آدمی ٹیکس پیئر ادا کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کا سلسلہ جو ہے وہ رکنا چاہیے. اس میں ہاتھ آپ تینوں بڑی جماعتوں کے صاف نہیں ہے, بشمول آپ کے. آپ اپنی نالائکی کے سبب کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے ہماری جگہ دیکھیں ندیم, یہ کا جہاز پکڑا گیا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس کی لیز دینی ہے. دیکھیں ندیم صاحب, اس پہ وہ کھڑا ہو کے وہاں پہ ٹی وی چینلز کے اوپر کہہ رہا ہے کہ ان کے آفیشیلز آ کے میرے سے کٹ مانگ رہے ہیں. اس کے اسپیسیفکس پہ بھی آ جاتے ہیں ذرا, پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ اگر براڈ شیٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, نہ ہماری حکومت معاہدہ کرنے والی, نہ ہماری حکومت ٹرمینیٹ کرنے والی. یہاں پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ایک جعلی کمپنی کو پیمنٹ بھی کر دیتی ہے, فاروق ایچ نائک صاحب پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں. 2016 میں جب یہ چیز طے ہوتی ہے, PMLN کی حکومت ہے. 2018 میں جب آربیٹریشن کا کوانٹم طے ہوتا ہے, ان کی حکومت ہے.
اب تو آپ دیکھیں کہ بیرون ملک عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی انٹرنیشنل بائنڈنگز ہیں، ٹریٹیز ہیں، میوچل ایگریمنٹس ہیں. آپ کے جب وہ اثاثے اٹیچ کرنے لگیں گے تو پاکستان کی جگہ ہنسائی تو ہوگی، پھر اس کے اوپر تو بات چلنی ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے، جس نقطے پہ ہمیں آنا چاہیے وہ یہ آنا چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے کہ کرپٹ کا احتساب ہونا چاہیے، کسی ویسے کو نہیں جیسے بلیک آپ کرنے میلنگ کی کوشش نہیں کر رہے کرنی چاہیے. ہیں، نہیں ویسے نہیں، لیکن جیسے آپ کر رہے ہیں نہیں نہیں، شفافیت سے چلیں ہو، جس چلیں، کو اچھی پکڑے بات ہے، اس اچھی کو بات ہے، میں پکڑے کہ ایگریڈ جو ہوں. چور ہے اس کو سزا بالکل ہو، وہ بچ بالکل نہیں میں پائے. ایگریڈ ہوں. میں نے فرانس کی مثال میں آپ کو ایگریڈ دی، ہوں آپ کے ساتھ ندیم صاحب. 95 سے آپ تحقیقات کر رہے ہیں، آج انہوں نے آپ 91 نے ایئر اولڈ فارمر آپ پرائم نے منسٹر ہے، اس کو پکڑ آپ لیا نے آج. بالکل دیکھیں، آپ نے بالکل 100% بات ٹھیک کی ہے آپ نے. لیکن یہ بتائیں کہ یہاں پر جو این آر اوز ہوتے رہے اور جو نئے این آر او کی تلاش میں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو وہ 34 چھکوں کا ڈرافٹ فیٹ آف بلز کے دوران ہمارے حوالے کیا گیا، جس کا آپریشن آپ نے یہیں پہ بیٹھ کے کیا، اپنے ٹی وی شوز پہ آپ نے کیا، وہ شکیں کیا احتساب کو مضبوط کرنے کے لیے تھی یا احتساب کے عمل کو بند کرنے کے لیے تھی؟ اس ملک کے اندر جو ہے احتساب کے ادارے کو مضبوط کب کیا گیا؟ ہر وقت تو نظریہ ضرورت آ جاتا ہے. ہمارے خلاف پی ڈی ایم کی تحریک کیوں ہے؟ کیوں بلیک میلنگ ہے ہمارے خلاف؟ آئے روز جو احتجاج ہیں وہ کس بیس کے اوپر ہیں؟ وہ اسی بیس کے اوپر ہیں کہ آج ہمارے یہ کیسز کے اوپر ہاتھ ہولا کر دیں، ہمیں ڈھیل دے دیں یا کوئی ڈیل دے دیں، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا. طلال کیونکہ این آر چودھری او صاحب کی سے پوچھیں. قیمت جو ہے وہ $30 ملین ہے. اس وجہ طلال سے عمران خان این آر او نہیں دیتا. طلال چودھری صاحب آپ بتائیے گا، نہ احتساب ہوتا ہے، نہ کسی کو قانون کے مطابق شفافیت سے سزا ہوتی ہے، ملک کا نقصان ضرور ہو رہا ہے، ہاتھ کسی کے بھی صاف نہیں ہے بشمول آپ کی جماعت. ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی احتساب کے نام پر ہی پارٹیوں کو توڑا جاتا رہا، لوگوں کو توڑا جاتا رہا، حکومتیں بنائی جاتی رہیں، حکومتیں توڑی جاتی رہیں. تو جب آپ احتساب کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کریں گے، جو کہ ورڈ جو ہے سپریم کورٹ نے بھی استعمال کیا ہے، تو پھر یہی رزلٹ آئیں گے. جب آپ ججز کو بلیک میل کر کے فیصلے لیں گے اور ایک خاص قسم کے فیصلے، ان کی ٹائمنگ وہ آپ دیکھیں، تو وہ ساری چیزیں پھر احتساب تو نہیں ہوگا. پھر تو یہ احتساب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں نیب کامیاب ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، 2000 میں بھی کامیاب ہوئی تھی، اب بھی کامیاب ہوئی ہے. جب ہماری نیت ہی یہ ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا. اب اگلی بات آپ دیکھیں، آپ اپنی نلائکی ناہلی پر اگر پردہ ڈالیں، کشمیر کا کیس آپ نہیں لڑ سکے، پی آئی اے کا آپ نہیں لڑ سکے، ابھی ایک اور آپ کے اٹیچ ہو گئے وہ آپ نہیں لڑ سکے. یعنی آپ سارا کتنی دیر کہیں گے کہ یہ پچھلا سب کچھ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے لیکن ملک طلال صاحب، اس کے چودھری، یہ وہ بہت ہی ای سی تکلیف سی دہ کے اور صورتحال نہیں کیبنٹ ہے کے کہ پوری کاغذ دنیا میں پاکستان کے دنیا اثاثے ضبط سامنے ہو رہے رکھیں. ہیں، اور وہ جو لندن کی کورٹ نے ہمارے اوپر آرڈر پاس کیا، وہ جے آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر، جے آئی ٹی کی جو تحقیق تھی اس کے اوپر انہوں نے کہا ان کو کرو $20 ملین کا فائن، کیونکہ انہوں نے تو نکالے ہوئے $850 ملین کے شریف فیملی کے اثاثے. انہی اپارٹمنٹ میں نواز شریف ابھی بھی رہتا ہے جس کا کیس چل رہا تھا. نہ کیس ادھر کو ہوا نہ کیس ادھر کو ہوا، ہمارے ہاتھ سے اسٹیٹ آف پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا $20 ملین چلا گیا. بہت ہی تکلیف نہیں ہے، بہت دکھ کی داستان ہے. یا نواز شریف کو پکڑ لیتے، اس کے اپارٹمنٹ ضبط کر لیتے، پھر ہم ان کو شاباشی دیتے. یہ تو ہمارا پیسہ چلا گیا. دیکھیں ملک صاحب، ایک اس میں بڑا آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اس میں ایک نیگلیجنس جو ہے وہ بلکہ بلنڈر کیا گیا ہے جان بوجھ کے. اس کیس میں آربیٹریشن میں ان لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ سسپینڈڈ فیصلہ پیش نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے کٹس لینے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پیسے دے کے وہاں سے اپنا کمیشن لینا تھا. یعنی یہ بتاتے انہیں کہ یہ بھائی اس پہ فیصلہ نہیں ابھی تک آیا، یہ فائنل ورڈکٹ نہیں ہے. جب آپ جان بوجھ کر یہ کام کریں گے، روزویلٹ کو بیچنے کے لیے آپ اس طرح کے کوئی بندے کی کمیٹی بنا دیں گے، پی آئی اے کو ڈبونے کے لیے پائلٹس کا سکینڈل نکال دیں گے، جب آپ کے اپنے پولیٹیکل موٹیوز ہوں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، چلیں باقی چھوڑ دیں، وہ چینی سکینڈل کا کیا بنا؟ کوئی مجھے $1 کی ریکوری اس قوم کی بتا دیں جو کہ 100 ارب روپے لوگوں کی جیب سے نکلا ہے. آٹا سکینڈل کا کیا بنا؟ دوائیوں کے سکینڈل کا کیا بنا؟ پٹرول کے سکینڈل کا کیا بنا؟ ابھی ایل این جی کا سکینڈل ہے. آج $1.5 ان کی نلائکی جو ہے کہ ایل این جی کیونکہ یہ خرید نہیں سکے اور ایل این جی پر ہماری بہت ساری بجلی بنتی ہے، آج $1.5 پوری قوم کا بڑھا دیا گیا اپنی نلائکی کا. اب مجھے بتائیں، اور مجھے یہ بتائیں ملک صاحب، یہ کیا پنجاب بزدار چلا سکتا ہے؟
اور خان صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی بزدار سے کم نہیں ہے. میں پنجاب کی طرف بھی آتا ہوں. پلوشا سے بھی پوچھوں, پلوشا یہ جو آج فرانس نے سابق وزیر اعظم کو پکڑا ہے اور اس میں سرکوزی اور باقی سارے لوگوں کے بھی نام دوبارہ آ گئے ہیں, وہ کراچی افیئرز اور اس میں کک بیکس کا معاملہ, وہ الیکشن کمپین کی فنڈنگ کا معاملہ تھا. جیسے ہمارے ہاں یہ فورن فنڈنگ کا ممنوع فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, ویسی ممنوع فنڈنگ اس کی کیمپین میں ہوئی تھی. اور وہ گوسٹا 90B آپ کو ذہن میں ہوگا, وہ ہم نے سب آپ دوزیں خریدی تھی فرانس سے. وہ کیس آج 1995 والا کیس آج اٹھا کے لے آئے ہیں کہ ہماری اس الیکشن کے اندر یہ ممنوع فنڈز آئے تھے 2 ملین یوروز کے قریب. تو یہ بڑی شرمناک کیمپین ہے, بڑا شرمناک کیس ہے. اس میں اس وقت آپ کی حکومت کے لوگوں کے اوپر نام آئے تھے. دیکھیے شرمناک اس ملک میں بہت کچھ ہے, اور جو اب ہو رہا ہے میرے خیال میں تاریخ میں سے زیادہ شرمناک حرکتیں کبھی نہیں ہوئیں. اب اگر آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے ملک کی سب سے بڑی عدالت کی بات کر لیں تو ان کی ورڈکٹ کے بعد جو انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ دیا ہے, جو نیب پر دیا ہے, اس کے بعد کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے اگر ہم آئین اور قانون کی روح سے بات کریں. تو جب آپ کی سب سے بڑی عدالت نے کہہ دیا کہ اور بات انہوں نے وہی کی جو آپ کو اور مجھے بہت عرصے سے پتہ ہے, یہ وہی ادارہ ہے جس جگہ سے اس کی بنیاد پڑی. آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹس نکالی گئیں, آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا, اور اس کے باوجود جمالی صاحب کی حکومت شاید 1 ووٹ سے بنی تھی. آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے جب یہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب گئے تو کاف لیگ کا وجود جو ہے وہ آیا, اس کو وہ قیام میں آیا, اور کس طریقے سے پھر اسی نیب کو استعمال کیا گیا. پلوشا آپ تو 2099 12 اکتوبر کے بعد کے واقعات کا تذکرہ کر رہی ہیں, میں تو اس سے پہلے اگوستا 90B کا تذکرہ کر رہا ہوں. براہ راست الزام تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر موجود لوگوں پہ, آصف علی زرداری کے اوپر لوگوں نے خبریں چھاپ دی تھی. ثابت ہوا آج آصف زرداری صاحب اس ملک سے کہیں باہر ہیں, یا کہیں باہر بھاگے, یا وہ کسی احتساب کے پروسیس سے پیچھے ہٹے, یا کسی آپ اگر ان کی جو انہوں نے کسی بھی جیل میں یا ان کی حراست میں دن گزارے ہیں, اگر آپ وہ جمع کر لیں اور ان کو ان کی زندگی کے دنوں میں سے مائنس کر لیں عمر کے دنوں میں سے, تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے کتنا حصہ ہے جو انہوں نے جو ہے باہر گزارا. اور اگر اسٹیٹ اپنے تمام یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس چیز کی وہ سزا ملی جو 10-11 سال انہوں نے جیل میں گزارے, لیکن کوئی کیس بھی کرپشن کا نہ آصف علی زرداری پہ ثابت ہوا, نہ ہی وہ کوئی کرپشن کا کیس نواز شریف پہ ثابت ہوا. پاکستان کو پھکیاں ضرور پڑ رہی ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں. اور یہ ابھی جو کچھ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں اس کی ابھی مزید سزا آئندہ آنے والے سالوں میں ملے گی ہمیں. ندیم دیکھیں, وہ تو آپ نے جو کہا 11 سال وہ الگ کر لیں. ابھی جو ان 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک کیمپین چلائی گئی وہ کیسز کی آصف زرداری صاحب کے خلاف, اور پھر انہیں اٹھا کر آپ نے دیکھا اس حکومت میں جیل میں ڈالا گیا, ان کی بہن کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا, ان کو کس طرح رات کو گھسیٹتے ہوئے پولی کلینک سے لے کے گئے, ہم وہیں تھے, ہم نے دیکھا بدترین مثالیں احتساب کی. لیکن جب آپ کچھ ثابت نہ کر سکیں اور تمام تر دار و مدار اگلوں کی پگڑیاں اچھالنے پر ہو, اور ان کو اس احتساب کے نام پر سیاست کے دائرے سے اس لیے باہر کرنا ہو کہ آپ کے مذموم مقاصد کے راستے میں جو کھڑا ہو یا وہ مارا جائے اگر بے نظیر بھٹو ہو, اور یا اگر وہ نہیں ہٹتا تو پھر اسے اٹھا کر آپ کھال کوٹری میں ڈال دیں, جس طرح ابھی بہت سے لیڈرز پڑے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر تو ایسے ہوگا. اب آپ یہ بھی یاد کیجئے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اب اسی حکومت کے آپ سکیمز لے لیں, جو ابھی طلال نے بات کی, بہت سی سکیمز کی, آپ ان سب کو جمع کر لیں. آپ مجھے بتا دیں کہ ان میں سے ایک شخص کے خلاف آج تک کوئی کاروائی ہوئی جو حکومت آئی ہی اس نعرے پہ تھی کہ ہم احتساب ہم سے شروع کریں, آپ ہم سے شروع کریں. آج وہ یہ کہتے ہیں بریک لے لوں, کہ ہم بریک سے واپسی پہ اسے دوبارہ آغاز کریں گے. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق حبیب صاحب, انصاف کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, نہیں تو اپنا ملک اپنے ہاتھوں سے ڈبو رہے ہیں ہم, اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خاص طور پہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ بات کرتی ہے احتساب کے حوالے سے, انکوائریز کے حوالے سے, اور پھر اس کے اوپر تو یہ ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانیاں مجھے جو نظر آتی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ کیس ہے یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے.
آپ نہ منی لانڈرنگ کرتے، نہ آپ ملک کے خزانے کو لوٹتے، نہ آپ جو ہے بیرون ملک اثاثے بناتے. اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو $20 ملین کی بار بار بات ہو رہی ہے، براڈ شیٹ کو چلا گیا، اس میں سے ایون فیلڈ کی جو انہوں نے 20% لیا ہے وہ 1.5 ملین ہے اونلی. باقی تو ساری کرپشن اور معاملات کے اوپر جو ہے جو سیٹلمنٹس ان کی ہوئی ہیں اس بنیاد پر ہے. ہمارے اوپر کس بات کی ڈالتے ہیں کہ ہم نے کٹس لے لیے؟ آپ نے اپنے ہاتھ باقی پاؤ جو وہ پیسے مانگ رہے ہیں وہ آپ نے جو JIT کی رپورٹ میں ان کے اثاثے ڈالے ہوئے ہیں اس سے اوپر مانگ رہے ہیں. اس پہ مانگتے ہیں. سن لیں نا انہوں نے کیا کیا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو یہ اپنے سارے حوالے کر کے گئے. آپ نہ اس کرپشن کا حصہ بنتے، نہ پارٹ بنتے، نہ آپ مشرف سے NRO لیتے، نہ آپ ملک سے باہر جاتے، یہاں پر فیس کرتے. اب بھی کہاں پر ہیں مجھے آپ یہ بتائیں نا. اب بھی تو احتساب عدالت سے سزا ہوئی نا، تو عدالتوں سے علاج کے لیے باہر گئے ہیں، جا کے واپس آنے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہے، وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں. یہاں پہ چھوٹے بھائی نے گارنٹی دی. یہ کیا مناسب نہیں ہے فاروق؟ اگر ایک دفعہ ہمت کر کے شاید کچھ لوگوں کو اپنی گردنیں کٹوانی پڑیں، لیکن جنرل پرویز مشرف ہو، افتخار چودھری ہو یا ثاقب نثار ہو، ان کے اوپر تحقیقات کریں. سٹیل مل آپ کی، ریکوڈک آپ کا، کارکے آپ کا، ندیم صاحب جو کارکے براڈ شیٹ کا ایگریمنٹ جو کارکے ہے لائن میز پہ رکھیں اور پتہ کریں کس نے کیا کیا. وہ تو سیدھا جو ہے پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے. مجھے جو سادہ بات ہے بڑی، اس کے اوپر اب ہمیں لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سادہ بات یہ ہے کہ ابھی جو وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جس کو جسٹس عظمت سے شیخ ریٹائرڈ جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرنے لگے ہیں. ایک منٹ نہیں ایسوسیٹ رہے ہوں گے، ڈپٹی پروسیکیوٹر رہے ہوں گے، لیکن ہی واز ناٹ دا پارٹ آف جنہوں نے کانٹریکٹ کیا ہوگا یا انہوں نے کانٹریکٹ واپس لینے کی ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے پاس. سن لیں نا، اس کے پاس پاورز نہیں. آپ جو بھی چلیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس وہ پاورز نہیں تھی. ہو واز ہٹنگ دا شاٹس؟ جنرل پرویز مشرف. ہو واز دا بینیفیشری؟ سن لیں نا، بینیفیشری کون ہے؟ نواز شریف ہے. آج جو بات کر رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں نا، ہم سے ٹھیک ہے آپ بات بڑی اچھی کرتے ہیں، مشرف کو لے کر آئیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی FIR تھی، جنہوں نے آرٹیکل 6 کی قراردادیں پاس کروا لی تھی، انہوں نے ہی مشرف صاحب کو جو ہے وہ بینڈ باجوں کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کیا تھا. روک لیتے، کیوں نہیں روکا؟ آج کس بات کا شکوہ کرتے ہیں؟ آج یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی؟ یہ انتقامی کارروائی ہے. یہ براڈ شیٹ تو اس چیز کو انڈورس کر رہی ہے جو وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بار ان کو NRO نہیں دینا. کو بینڈ باجوں کے ساتھ پیپلز پارٹی نے رخصت کیا تھا اور نواز شریف کو بینڈ باجوں کے ساتھ آپ نے رخصت کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بینڈ باجوں کے ساتھ گئے ہیں. طلال چودھری صاحب کن حالات میں گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. طلال چودھری صاحب، انصاف نہیں ہو رہا اور پاکستان ڈوب رہا ہے، اور آپ سارے لوگ لیڈر ہیں، آپ سارے ذمہ دار ہیں اس کے. ملک صاحب، جن لوگوں سے اپنا جہاز نہیں چھڑایا گیا ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کشمیر لے آئیں گے، وہ پیسے لوٹے لے آئیں گے؟ یہ بدنیت لوگ ہیں. جن لوگوں سے چینی سکینڈل جو کہ کیبنٹ میں بیٹھ کر خود پلان کر کے جو کرے، جو آٹا سکینڈل خود پلان کر کے کرے، جو دوائیوں اور پٹرول کا سکینڈل اپنے وزیر مشیروں کو لگا کے کرے، اس سے آپ کہیں جی ایک متھ بنائی ہوئی ہے، بڑے ایماندار آدمی ہے. ہر کرپشن کی لیڈ جو ہے وہ عمران خان کی جیب تک جاتی ہے. کہ کوئی ڈونر اس کا نکلے گا، کوئی ان کا انویسٹر نکلے گا، کوئی اس کے گھر چلانے والا نکلے گا، کسی کا جہاز استعمال کرتے ہیں، کوئی پارٹی فنڈ دیتا ہے. اور مجھے یہ بتائیں، یہ ابھی آپ نے جسٹس عظمت سعید صاحب کی بات کی، قابل احترام ہے، مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاناما کیسز کے پہلے ایک جسٹس اجاز صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، انہیں اٹھا کر انہوں نے جی اکوموڈیٹ کر کے ایک میڈیکل ایسوسی ایشن وہ ڈینٹل جو تھی اس کا ہیڈ لگا دیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی کیا ہے. اب انہیں لگا کر ادھر لے آئے ہیں اور 7 وزیر دے دیے. جو وزیر خود کٹ مانگتی رہی ہے حکومت، جو کہ خود سارا کچھ کرتی رہی ہے، جس نے پیسے پہلے بھیجے اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ اور اس کے بعد کیس بھی نہیں لڑا، وہ اب کہتے ہیں جی ہم انصاف کریں گے. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے، یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر بھی رہے، PCO کا حلف بھی انہوں نے اٹھایا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا آدمی، وہ چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، کہ وہ اس معاملے میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے کہ وہ انصاف کریں گے. پلوشا آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی فورن فنڈنگ کا جو کیس چل رہا ہے، تو فورن فنڈنگ میں بھی جواب آنا چاہیے. جیسے فرانس پوچھ سکتا ہے 1995 کے الیکشن کا 2021 میں، تو ہمیں بھی پوچھنا چاہیے. کہ ہم نے تو ان کا چیلنج قبول کر لیا. البتہ ان کو پتا تھا اسکروٹنی کمیٹی نے کہا ہونا ہی نہیں ہے، تو ایسی ڈراموں کے لیے انہوں نے اٹھ کے قیدیوں کو 6 سال سے بھاگ رہے ہیں. اب میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، مجھے صرف ایک بات میں نے نہیں کی. آج جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے
اس ملک کے جو ایک بڑے وزیر چند دن پہلے کھڑے ہو کر میرے خیال میں شاید سب سے زیادہ بڑے لوٹے اگر ان کی کابینہ کے ہیں تو عمر ایوب صاحب، آج 1.95 روپے آج کے دن میں آپ پچھلے 8-10 دنوں میں جمع کریں تو نہ جانے کہاں سے کہاں یہ پہنچ جائے گا. انہوں نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں فی یونٹ. مجھے یہ بتائیے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب کو 10% کہنے والے خود آج کخ % بھی نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جو ہر کابینہ کا حصہ رہا اور جس نے کہا میں سرکولر ڈیٹ زیرو کروں گا. آج آپ بتا دیں کہ ہر مہینے سرکولر ڈیٹ کتنے فیصد اضافہ ہو رہا ہے. آج IMF کے کارندے کھڑے ہو کر جو اس ملک کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے بدنام کرتے ہیں. یہ اسی احتساب کا اور اسی چیز کا حصہ ہے. یہ آج کیا ہمارا یہ سوال ان سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو 1.95 آج کیے ہیں اور اس سے پہلے جو آپ کرتے رہے ہیں تو ان بلوں پہ لگاتے رہے جو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ میں جو ہم استعمال کر چکے دسمبر اور جنوری کی بجلی. مجھے بتائیے قیامت کی نشانیاں جو آپ نے ہمیں گنوائیں، کیا قیامت کی نشانیاں نہیں کہ ابو جہل کی کابینہ کے ایسے وزراء کھڑے ہو کے بے شرمی سے دفاع کرتے ہیں اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں؟ کیا قیامت کی یہ نشانی نہیں کہ چودھری برادران کے 20 سال پرانے کیس ابھی سینٹ الیکشن سے چند دن پہلے کیسے ختم ہو جاتے ہیں وزیر اعظم کے ملنے کے بعد؟ کیا قیامت کی یہ نشانی نہیں کہ میاں نواز شریف اور مشرف صاحب کی ایمنیسٹی اسکیم سے خود عمران خان صاحب اور ان کی ہمشیرہ نے کون سے ایسے پیسے تھے جس کو وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے اور فائدہ اٹھایا، اور پہلے کہتے رہے کہ جو ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائے وہ چور ہوتا ہے؟ کیا قیامت کی یہ نشانی نہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی اربوں کی جائیداد نیو جرسی میں نکل آتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ کی ہیڈ ہیں بورڈ کی جہاں لوگوں کا پیسہ جاتا ہے، جہاں چندہ اور خیرات کا پیسہ جاتا ہے؟ کیا قیامت کی یہ نشانی نہیں کہ پورے ملک کی چھتیں گرا کر بے روزگار کر کے آپ 12 لاکھ روپے دے کے جعلی NOC دے کر آپ اپنے بنگلے کو ریگولرائز کراتے ہیں 350 کنال کو اور خود کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے؟ آج بھی کہہ رہے تھے اور میں ریاست مدینہ کا والی ہوں، اور پھر آپ خود بقلم خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میں نے کرکٹ کے جو پیسے ہیں ان سے جوا کھیلا، اور پھر آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، مافیا کیا ہے، کہاں ہے وہ؟ پوچھے عمر ایوب سے کہ کہاں گئے وہ یہ جو جولائی میں ہوا تھا پیٹرول کا سکیم، اس کا کیا وہ ذمہ دار نہیں؟ کیا PIA میں جو ہوئے اس کے وہ آج جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر غلام سرور خان صاحب، کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں؟ پورے پاکستان کے جہازوں کو زمین بوس کر کے ایک جہاز بمباری کرتا پھر رہا ہے ہر غریب کے اوپر. یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ اور ریاست کے مدینہ کے نام کو آپ کب تک استعمال کریں گے؟ ضیاء الحق نے بھی اتنا خراب نہیں کیا اسلام کے نام کو جتنا انہوں نے تقریریں جو ہے وہ ان سے جتنی مرضی کروا لیں. دیکھیں بڑی بنیادی اور سادہ سی بات ہے کہ یہ ابھی بات کر رہی تھی کہ بڑی ان کو باتیں یاد آ رہی تھیں. ایک NRO کی قیمت جو ہے وہ ہم نے مارک سیگل کو بھی ادا کی ہوئی ہے. $6 ملین جو ہیں اس قوم کے، جو NRO کا فیسیلیٹیٹر تھا، جو کونڈالیزا رائس اپنی کتاب میں لکھتی ہیں دی آنر آف دا ورلڈ کے اندر کہ پرویز مشرف اور بی بی شہید کے درمیان جو ہے NRO کے لیے انہوں نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا. تو مارک سیگل ان کا لابیسٹ تھا جن کو انہوں نے ریاست پاکستان کے خزانے سے اپنی حکومت کے دوران 2008 سے 2013 تک $60 ملین جو ہیں وہ ادا کیے ہیں. یہ میں ڈاکومنٹس لے کر آیا ہوں. یہ ان کی پیپلز پارٹی USA LLC ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پیسے ادا کروائے ہیں، یہ ایک مہینے کے اندر کتنے پیسے ایک مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ $75,000 کی یہ پاکستانی سفارت خانے سے اس کو لابیسٹ وہاں پر رکھوا کر قیمتیں ادا کی گئی ہیں. یہ ایک NRO کی قیمت ہے. ندیم ملک صاحب یہ باتیں ہمیں سیاسی تقاریریں نہ سنائیں، اس کے علاوہ تو بے شمار چیزیں ہیں. یہ ان کو اسکروٹنی کمیٹی پچھلے 4 سال سے کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے ڈونرز کا بینک سٹیٹمنٹس کا جو ہے وہ ریکارڈ نہیں دے رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ کا جو ہے اس کا فیصلہ ہے. وہ ان کے خلاف فیصلہ جاری کر رہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں آنے والے کروڑوں روپے کا جو ہے وہ آپ حساب نہیں دے پا رہے، آپ رسیدیں نہیں دے پا رہے. یہ الیکشن کمیشن کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا آرٹیکل 13 کہتا ہے
کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی انکم ایکسپینڈیچر سورسز ایسٹ لائبلٹیز کے ذرائع بتانے ہیں، وہ بتا دیں نا. آپ بتا ہم نے رہے ہیں. 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروا آپ دیا سے نا. 2014 سے سوال ہو رہا ہے کہ نہیں. بتائیے کہ وہ شنیپس کون ہے، بیری شنیپس کون ہے؟ بیری شنیپس کو اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ کے پاس نمبر ہوگا آصف چودھری صاحب کا، ان کو بھی آپ کال میں لائیں. امریکہ کے اندر وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیری شنیپ کیا ہے. اب انہوں نے کہا آپ کی فارا والی بکس کے اندر نام بیری شنیپس کا ہے کہ آصف چودھری کا ہے؟ آصف چودھری کا ہے. بیری شنیپس کا ہے. سن لیں فارا والی لسٹ کے اندر نام بیری شنیپس. فارا کا سن لیں نا، فارا کا سن لیں. فارا کیا ہے؟ فارا یہ ہے کہ یو ایس کے اندر اگر آپ کو لابیسٹ ہائر کرتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، فنڈ ریزر کرتے ہیں، فارا میں اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں. بیری شنیپ کون ہے؟ بیری شنیپ ایک وہاں پر امیگریشن لائر ہے، اس کی فرم ہے. آصف چودھری اس کے ایسوسیٹ ہیں. ان کا چیک میرے پاس پڑا ہے. اماؤنٹ کتنی ہے؟ $200. $200 سے جو ہے وہ ہماری حکومت بن گئی. $200 وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. $200 بیری شنیپ نے نہیں دیا. فارا کی لسٹ کے اندر نام ہے. سن لیں اسی طرح اندر دوسان کا نام ہے اس لسٹ کے اندر. کنفیوز نہ ہو، کلیئر کر لیتے ہیں. کر لیں کلیئر. سن لیں. بیری شنیپ کے ایسوسیٹ ہیں محمد آصف، جو ان کے ساتھ پچھلے 15 سال سے کام کر رہے ہیں. وہ وہاں پر ان کی فرم میں ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ ایسوسیٹ لائر ہیں امیگریشن کے. انہوں نے فنڈ ریزر میں جب آئے $200 انہوں نے بیری شنیپ کی جو ان کا فرم کا اکاؤنٹ ہے، جس کی چیک کی میمو پہ انہوں نے اپنا نام لکھا ہوا ہے آصف چودھری، اس سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا صرف $200. اس کو آپ کہتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ اسرائیل سے اربوں روپے آئے. سے کتنا پیسہ ہے؟ اسرائیل سے اربوں روپے پیسہ آیا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے. نہیں بیری شنیپس کا نام لکھا ہوا ہے. سن لیں. اگر نام گیا ہے تو اس کا مطلب کچھ چھپایا نہیں گیا، نام وہاں پر مینشنڈ ہے. یہ آج بتائیں 2014 سے تو آپ اس کے اوپر جنہوں نے ایک منٹ جنہوں نے نام لیے وہ یہ بھی بتائیں نا کہ پیسہ کتنا آیا. وہ تو بتا رہا ہے کہ $200 آیا. $200 سے کون سی حکومت بنا لی؟ یہ اپنا حساب کیوں نہیں دے رہے؟ اندر دوسان سے کتنا ہے؟ اپنا حساب کیوں نہیں دے رہے؟ اندر دوسان سے بھی جتنا بھی آیا ہوگا وہ بھی بکس کا حصہ ہے. کتنا آیا ہوگا؟ ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی. مجھے نہیں معلوم کتنا آیا. اس کا 200 بتا رہے ہیں، اس کا نہیں بتا رہے. سن لیں. وہ تو سامنے خود آئے نا، خود آ گئے سامنے. انہوں نے آگے بتایا کہ مجھے اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیا گیا، میں تو اسرائیل کا حصہ نہیں ہوں. وہ وہاں پر موجود بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اکاؤنٹس میں ایک جوش امریکن ہے اور ایک انڈین امریکن. نہیں سن لینا، ان کے تو اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سرٹیفائڈ نہیں ہیں. ان کے آڈیٹرز نے کوالیفائی کیے ہوئے ہیں. ان سے یہ سوال پوچھیں یہ 4 سال سے اپنی رسیدیں کیوں نہیں جمع کروا رہے؟ طلال ان کے چودھری ذرائع کہاں پر ہیں؟ طلال چودھری صاحب، ان کے کتنے اکاؤنٹس ہیں پہلے تو یہ بتا دیں، جن سے یہ ممنوع فنڈز ہیں، اور کتنے آئے ہیں؟ کیونکہ ٹوٹل انہوں نے اس عرصے میں تقریباً $6 ملین کی فنڈ ریزنگ کی ہے. کتنے ایسے فنڈز ممنوع ہیں؟ ندیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیے نا کیسا بہترین کام ہے. میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. جب کسی کا کوئی آپ کوئی ظلم کر دیں، کبھی کوئی کسی کو کوئی قتل کر دیں، کوئی کسی کو مارے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ معصوم بننے کے لیے کراس ورشن کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ جی ہم بھی برابر میں کھڑے ہو جائیں. او بھائی، میرے 6.5 سال 7 سال ہو گئے ہیں، آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. 7 آپ نے سٹے لیے ہیں، 1.5 درجن سے زیادہ وکیل بدلے ہیں. باہر آپ کھڑے ہو کے کرتے ہیں دعوے کہ جی اس کو لائیو چلنا چاہیے، اور اندر آپ کا وکیل پرسوں اپلیکیشن دیتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے اکاؤنٹس کسی کو دکھائیے گا نا، کیونکہ یہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. 23 ایسے اکاؤنٹ جو آپ نے شو نہیں کیے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اندر دوسان کو میں جانتا نہیں ہوں. یہ پتہ کون ہے جی؟ یہ بہت پوری کیلیفورنیا میں یہ بینکرپٹ ہے، یہ کار ڈیلر ہے، بینکرپٹ ہے، بینکرپسی فائل کی ہے. لیکن یہ بینکرپٹ ہے، اس نے وہ کار ڈیلر، یہ اندر دوسان جو ہے، اور اس کو اتنے عمران خان پسند آئے ہیں، اتنی چیریٹی اس کو کوئی دنیا میں نہیں ملا، اس کو عمران خان ملا ہے اس کو پیسے دینے کے لیے. اور اس کے بعد یہ جو بیری سنیف ہے، یہ امیر آدمی ہے. یعنی اس کا جو اس کے ساتھ جو لائر بیٹھتا ہے اس کا اپنی چیک بک ہی نہیں تھی. یعنی وہ کمال بڑا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا جی مجھے ذرا چیک ادھار دے دو. کمال ہو گئی ہے. قوم کو کیسے آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اور 6.5 سال آپ چھپ رہے ہیں. اور مجھے ملک صاحب، مجھے وہ فکرے نہیں بھولتے. وہ اگر کچھ کیا نہیں تو سٹے کے پیچھے چھپتے کیوں ہیں؟ اور اگر کچھ کیا نہیں تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ دے دو نا تلاشی. یہ کنٹینر پہ ہم سنتے رہے، دے دو تلاشی، چھپتے کیوں ہیں؟ اور میرے بھائی اور میرے بھائی ہمارے ایک اور بتا دوں ملک صاحب، یہ ہم بڑے پاپڑ والے فلوندے والے چینی والے آپ کے اکاؤنٹوں سے نکل لیں. ہم تو اپنا حساب دے چکے ہیں، آپ کا حساب کا ہے. بھی باہر سے نہیں آیا. آپ کا حساب جو ہے وہ نہیں آ رہا.
اور آپ یہ ثابت کریں نا, آپ بتائیں نا کہ اسرائیل سے بھارت سے کس کا پیسہ آیا ہے. اجمل قادری کو تو اسرائیل آپ بھیجتے ہیں, ہم تو نہیں بھیجتے. انڈینز کی لابنگ کا کیا مودی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے, بھارت کے ساتھ تعلقات آپ ہمارے بنا دیتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک دشمنوں سے فنڈنگ لے رہا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹرز ہمیں حکومت میں لے کر آئے. پہلے اپنا موقف تو ٹھیک کر لیں, آپ کے اپنے موقف میں تضاد. تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ آپ کے اپنی تلاشی دے چکے ہیں, آپ نہیں تلاشی دے رہے, آپ راہ فرار اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 6 سال سٹے کبھی نہ تلاشی نہیں دے رہے, آپ اپنی تلاشی دے دیں. روز یہ بتائیں نا کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف اپنی پارٹی کو 10 کروڑ دیتے ہیں, اپنی پارٹی سے 4 کروڑ واپس لے لیتے ہیں. کچھ کہہ رہی ہیں پلوشا, منی لانڈرنگ کا. پلوشا, اور اب آپ مانتے نہیں ہیں. اللہ حافظ. پلوشا کچھ ایڈ کر رہی ہیں جی, ان کی بھی بات سن لیں. پلوشا, میں ان کو کہنا چاہتی ہوں, فاروق حبیب صاحب کو, کہ ان کو بڑی تکلیف تھی کہ پاکستان حکومت نے کیوں ایک لابیسٹ ہائر کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 15 اپریل 2020 کو یہ معاہدہ ہے, اسٹیفن پین جو ایک بدنام آدمی ہے وہاں, جو کہ 2008 میں ایکیوز ہوا تھا آف آفرنگ ایکسیس ٹو ٹاپ وائٹ ہاؤس فگرز ان ایکسچینج فار ڈونیشنز, اس کے ساتھ آپ کے ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس, انہوں نے اسد مجید خان نے 15 اپریل 2020 کو پولیٹیکل نیچر کی لابنگ, یہ لکھا ہوا ہے اس معاہدے میں, وہ کس سلسلے میں کیا ہے, اور اس کے پیسے کیا عمران نیازی کی جیب سے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی حکومت لابیسٹ ہائر نہیں کرتی؟ ابھی تک جو بھی لابیسٹ ہے پاکستان حکومت کا, وہ وہاں پر پرو بونو ہے, کوئی پیسہ نہیں جا رہا. مارک سیگل کے ساتھ تو آپ کا تعلق 1989 سے, میرے پاس وہ ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں. آپ اپنے مارک سیگل کو 20 سال میں دیتے ہیں $3,40,000. 1989 سے 2008 تک دیتے ہیں $3,40,000. ایسا مارک سیگل کیا کرتا ہے کہ 2008 سے 2013 تک یہ اسے $60 دے دیتے ہیں. یہی تو NRO کی قیمت ہے جس میں ندیم ملک صاحب آپ افسردہ ہوئے ہوئے تھے. قوم کا $60 مارک سیگل کو دے دیا, اس نے ایسی کون سی لابسٹ کر دی؟ مجھے بتائیں نا, ان 5 سالوں میں پاکستان کا کون سا فائدہ ہو گیا؟ اسامہ بن لادن نہیں, اسامہ بن لادن جو ہے حملہ آپ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ سوئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, امریکنز آ کے آپ کے حملہ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کی ایئر بیسیں ان کے حوالے ہوتی ہیں. کیا بات آپ کرتی ہیں؟ وہاں پر حسین حقانی نے جو گند گھولا وہ سب کو پتا ہے, کسی نے ڈھکا چھپا تھوڑی ہے. کیا تھا میمو گیٹ, کیا تھا وہ آپ کا ہی تحفہ تھا, حسین حقانی کا تحفہ تھا. $60 کا آپ جواب نہیں دے پا رہی, اور اپنے اکاؤنٹس کا حساب لے کر آئے. کس حیثیت سے, کس اخلاقی جواز سے آپ الیکشن کمیشن گئے تھے؟ وہاں پر جاتے اپنی رسیدیں لے کے جاتے, کہتے ہیں یہ رسیدیں ہم نے ادا کر دی ہیں. یہ تو معافی تو مانگے. ان کا بیری شنیب جو ہے وہ آصف چودھری نکل آیا, جس کو یہ اسرائیلی فنڈنگ سے جوڑ رہے تھے. اور مجھے اندر دسانج بھی اسی ادھر کا ہی ہوگا نا, کو امریکن نہیں ہوگا نا. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بعض کیس ایسے ہیں کہ جس کے اوپر قومی سطح کے اوپر سیاسی تفریق سے ہٹ کے ہمیں سوچ اپنانی پڑے گی. ریکارڈ ایک ان میں سے ایک ہے. نواز شریف نے اس پہ چیری بلیئر کو, جو برطانوی وزیر اعظم کہہ لیا, اس کو بھی انگیج کیا تھا. عمر بلال صوفی اس میں رہے, بڑے بڑے ہمارے ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب, ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں یہاں سے سونے کی کانیں ہیں, ہماری کتنی دولت آ جانی, ہمارا پلے جو تھا وہ بھی جا رہا ہے. ابھی ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہے فروخ, یہ مذاق کی بات نہیں ہے. پھکی پڑی ہوئی آپ کو $3-4 ارب کی ہم نہیں دے سکتے. ادھار کے پیسے لے کے ریزرو بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے, اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ سرے محل آپ کو یاد ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو مل گیا تھا, اٹیچ ہو گیا تھا, ہم نے بیچ دیا تھا. آصف علی زرداری اس سے اپنا کلیم ختم کر کے چلے گئے تھے سرے محل سے. لیکن اسی سرے محل کو جب وہ بکا تو لندن میں موجود ان کے ہائی کمشنر نے ان کے لیے واجد شمس الحسن نے کردار ادا کیا. اور آپ کو یاد ہوگا بڑی اچھی طرح سے کہ وہ پیسہ بعد میں آصف علی زرداری صاحب نے کلیم کر لیا کہ یہ سرے محل ہمارا ہے. یہ تو ان کے کرتوت رہے ہیں, یہ چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں. اس ملک کو انہوں نے اومنی گروپوں کا تحفہ دیا, اس ملک کو انہوں نے جعلی اکاؤنٹوں کا تحفہ دیا, منی لانڈرنگوں کا تحفہ دیا. انہوں نے آج تک اس ملک کو دیا کیا ہے؟ جعلی اکاؤنٹس کے اوپر بھی ان کو سزا ہوگی. ان کے کیسز چل رہے ہیں, ریفرنسز چل رہے ہیں, جو یہ ڈیلنکٹ نیب عدالتوں میں کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں, ندیم ملک صاحب آپ دیکھیں کہ اومنی گروپ وہی اومنی گروپ ہے جس سے توشہ خانہ کیس کے اندر آصف علی زرداری کی BMW کی پیمنٹس کہاں سے ہوئی ہے؟ ان ساری شوگر ملوں سے ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس ملک کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں, یہ آج آ کے ہمیں احتساب کا سبق پڑھائیں گے. یہ آج ہمیں آپ آ کے بتائیں گے کہ اس ملک کا جو ہے وہ خزانہ کس نے لوٹا. یہ لوٹنے والے بھی ہیں, یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے.
یہ اس طریقے سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. لیڈرشپ ملوث ہے اس کام کے اندر. کلوزنگ ریمارکس ایک ایک لائن میں. دیکھیں ان کی لیڈرشپ اس کام کے اندر ملوث ہے. یہ آج بتائیں آصف علی زرداری آپ نکالیں وہ فیکٹس ہیں کہ انہوں نے کہا تھا باری باری سرے محل ہمارا نہیں ہے. بعد میں جب وہ سرے محل بکا انہوں نے سرے محل کا پیسہ بھی ان لوگوں نے کلیم کر دیا. طلال صاحب ایک لائن میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ایک لائن سے. کراچی کا بیڑا گرد یہ کر کے چل گئے. مراد علی شاہ کو نیب نے وہاں پہ بلایا ہوا ہے, ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہو گئے ہیں, کوڑے کا ڈھیر انہوں نے بنا دیا. قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, بہت مناسب ہوگا کہ وہاں پر ان چیزوں کو لے جائیں جو میں نے کیس بتائے ہیں. یہ پاکستان کی جگہسائی ہو رہی ہے, یہ کسی ایک کا ذاتی کیس نہیں ہے, کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا ٹیکسوں کا پیسہ ہے, پاکستان کا پیسہ ہے جو لٹ رہا ہے ہمارے اوپر, زبردستی جا رہا ہے نالائکی اور کرپشن کے سبب. اور ساری لیڈرشپ ذمہ دار ہے, اداروں کے جو اہم لوگ اس سے کنسرن ریلیٹڈ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. تو اس کے اوپر ایک قومی اپروچ اپنانی پڑے گی. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے, خدا حافظ.